میرے دینی بھائیوں، رمضان کا مہینہ اپنے اختتام کے قریب ہے اور تقریباً 10 دن 10 راتیں ہمارے پاس ابھی شاید باقی ہیں۔ یہ بچا ہوا وقت ایک آدمی کو غنیمت جان کر اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ان راتوں میں جو اگلے دنوں میں آنے والی ہیں اپنے اوقات کو غیر ضروری چیزوں میں مشغول کرنے کی بجائے ایسے کام، ایسے اعمال، ایسی نیکیاں کرنا چاہیے، خصوصاً توبہ اور دعا، جس سے ایک آدمی کی آخرت بھی بن جائے اور اسی کے ساتھ دنیا بھی بنے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات کو صحیح کرنا اور دنیا اور آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اپنے اور دوسروں کے لیے، خصوصاً دنیا بھر میں پریشان جو مسلمان ہیں ان کے لیے دعا کرنا، گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کر کے ان کے مسائل کو حل کرے۔ یہ ان راتوں میں کیے جانے والے اعمال میں سے بہت ہی اہم ترین اعمال ہیں۔ تو یہ جو راتیں ہیں یہ خاص عبادت کی راتیں ہیں، اور اس میں غیر ضروری بات چیت، فضول اپنے آپ کو کھانے پینے میں یا گپ شپ میں مصروف کرنا یہ بالکل ہی نامناسب چیز ہے۔ اس لیے آپ خاص طور سے اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ جو ہماری راتیں ہیں، یہ جو دن آنے والے ہیں، ان میں ہم ان کو گپ شپ کی راتیں نہ بنائیں، بلکہ اس کو عبادت کی، دعا کی، تلاوت کی، ذکر کی، توبہ کی، اور اللہ سے اپنے معاملات کو صحیح کرنے کی اور اپنے آگے کی زندگی کے لیے صحیح سوچ پیدا کرنے اور صحیح راستہ اختیار کرنے والی راتیں ہم اس کو بنائیں۔ ان راتوں میں مستقلاً دروس رکھنا یہ بھی کوئی مستقل مطلوب چیز نہیں ہے، اس کو بھی آپ یاد رکھیں۔ کوئی آدمی اگر یہ سمجھتا ہو کہ آخری عشرے میں جیسے اعتکاف ہوتا ہے ویسے دروس بھی ہوتے ہیں، تو اس بات کو یاد رکھیں کہ ایسا دین میں نہیں ہے، کیونکہ دعوت کے لیے، دین کے لیے اس طرح کے یعنی مختص اوقات نہیں ہیں کہ فلاں وقت میں، رمضان کے آخری عشرے میں یا فلاں دن میں، جمعہ کے دن میں دینی دروس وغیرہ ہونا چاہیے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ جو دروس ہوتے ہیں یہ اس مناسبت سے ہوتے ہیں کہ اس آخری عشرے میں عام طور سے مسلمان چھٹیاں لے لیتے ہیں اور کام کاج چھوڑ کر عبادت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کی اکثریت کتاب و سنت سے دور ہے اور دین کا صحیح فہم ان کے پاس نہیں ہوتا ہے، یہاں تک کہ عبادات کی خرابی تو آپ چھوڑ دیجئے، عقیدے میں بھی خرابی ہوتی ہے۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ ایک آدمی کا اگر عقیدہ خراب ہے، اس کے عقیدے میں شرک ہے، کفر ہے، تو ایسا آدمی اگر نیکی کر رہا ہے، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تو نے شرک کیا تیرا عمل برباد ہو جائے گا۔ تو ایک آدمی کو شرک پر باقی رکھتے ہوئے عبادت کرانا یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہمارے معاشرے میں بدعات ہیں، بہت سارے لوگ ان راتوں میں عبادت کے نام پر ایسے اعمال کرتے ہیں جن کی کتاب و سنت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ بہت ساری دعائیں جو گھڑی ہوئی دعائیں ہیں، بہت ساری نمازیں جو گھڑی ہوئی نمازیں ہیں، اور کیا کچھ نہیں عمل کرتے ہیں۔ تو بدعات والا عمل بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ اس سب کا حل کیا ہے کہ مسلمان کو صحیح علم دیا جائے، اس کے عقیدے کی اصلاح کی جائے، اس کی عبادات کی، اس کے دین کی، اس کے علم کی اصلاح کی جائے، اور اس سے بہتر وقت اور نہیں مل پاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں مواسم کو استعمال کرنا، مواقع کو استعمال کرنا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دعوت میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے مواقع پر، اور جب لوگ عرب کے مختلف علاقوں سے مکہ میں آتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خیموں میں جا کر ان کو دعوت دیتے تھے۔ تو ایک موقع اگر کسی مسلمان کے پاس ہے دعوت کا، تو اس موقع کا استعمال کر کے لوگوں کو دعوت دینا، اس کو دینی فائدے کے لیے، لوگوں کی صلاح کے لیے استعمال کرنا،
یہ دعوتی حکمت ہے. یہ موقع رمضان بھی ہو سکتا ہے اور کبھی اور موقع بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اس مناسبت سے، اس لیے اگر کوئی آدمی سمجھنے لگے کہ رمضان کے اعمال میں سے کیا کیا ہے، خاص طور سے آخری اشرے کے دعا کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، مسجد میں اجتماع کرنا، اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے تو یاد رکھیے کہ یہ غلطی ہے. اگر کسی علاقے میں ایسا ہے کہ سارے مسلمان توحید والے ہیں، علم والے ہیں، اتباع والے، سارے علماء ہیں، اب ان کو اجتماع کرنے کی ضرورت ہے؟ ان کو اجتماع کی ضرورت نہیں ہے. وہ چپ چاپ اپنی اپنی عبادت کریں. وہ اس طرح کے اجتماعات میں، یعنی ایسے اجتماعات منعقد نہ کریں. لیکن اگر جیسا کہ آج ہمارا اپنا معاشرہ ہے، عام طور سے لوگ ملتے نہیں ہیں اور اس عشرے میں ملتے ہیں، پھر قرآن و سنت کی بات سنتے ہیں اور دل کے دروازے کھلتے ہیں اور پھر پوری زندگی صحیح ہو جاتی ہے. تو ان مواقع کو اس مناسبت سے استعمال کرنا چاہیے. یہ فرق آپ یاد رکھیں. وَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، اللہ نے فرمایا نصیحت کیجیے اے نبی اگر نصیحت سے فائدہ ہو. تو ایک آدمی کو نصیحت کے لیے موقع دیکھ کر اس کو استعمال کرنا چاہیے. یہ باب دعوت کا ہے، عبادت کا نہیں ہے. یہ جو دروس ہیں یہ عبادت کی نوعیت کے نہیں ہیں کہ رمضان کے اعمال میں سے یہ بھی ایک عمل ہے. یہ دعوت کی نوعیت کے ہیں کہ دعوت کی حکمت عملی میں یہ بھی ہے کہ ایسے مواقع استعمال کرنا چاہیے جب لوگ ملتے ہوں. تو اس بات کو بھی یاد رکھیں. ورنہ کل کو کوئی آدمی اگر اتوار کا درس ہے تو سوچے گا کرسچن لوگوں کا بھی اتوار کو ہوتا ہے، ان کا بھی اتوار کو ہوتا ہے، تو اتوار کو دینی درس ہونا سنت ہے. ایسا ہے نہیں. کیوں اتوار کو ہے؟ اتوار کو اس لیے کہ لوگوں کو بیچاروں کو چھٹی کب ملتی ہے؟ اتوار کو. تو وہ ایک دعوتی مصلحت کے تحت اس موقع پر ہے، نہ کہ دینی مصلحت کے تحت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتوار کو درس کرتے تھے. یہ فرق ہم کو یاد رکھنا ضروری. یہ میں بتا رہا ہوں اس لیے کہ بعض ذہنوں میں اس طرح کی غلط فہمی آ سکتی ہے. تو کسی علاقے میں اگر سب اہل توحید ہیں اور سب دینی اعتبار سے سب جانتے ہیں، ان کو دینی دروس کی ایسی کوئی خاص حاجت نہیں ہے. ہاں علماء اگر آتے ہیں تو وہ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں، مختصر درس ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مستقل اس طرح سے اس کا یعنی اہتمام کرنا انہی علاقوں کے لیے مناسب ہے جہاں پر لوگ دین بنیادی طور پر بھی نہیں جانتے ہیں. اس کو یاد رکھیں. بہرحال